اکراہ فی الدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق کائنات نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کچھ زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، دین میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں، بے شک جدا ہوئی ہدایت رشد نیکی، من الغی گمراہی سے، ہدایت گمراہی سے جدا ہو گئی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی شیطان کو نہ مانے، طاغوت کو نہ مانے، شیطان کو نہ مانے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے بڑی محکم یعنی پکی گرا اس نے تھامی ہے۔ جو شیطان کے پیچھے نہیں چلا، اس نے نہیں مانا اور اللہ پر وہ ایمان لایا ہے، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے بڑی محکم یعنی پکی گرا جو ہے وہ تھام رکھی ہے، لا انفصام لہا، جسے کبھی کھلنا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ بات آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی نمایاں ہے، واضح ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا ہے کہ جس کا جی چاہے وہ ہدایت کو قبول کرے اور جس کا جی چاہے وہ ہدایت کو قبول نہ کرے، گمراہی کو اختیار کرے۔ اور ایک مقام پر یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ سب کے سب مومن بن جائیں، ایمان والے بن جائیں، تو ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محنت جدوجہد اور کوشش فرماتے تھے کہ سب کے سب
دین کی طرف مائل ہو جائیں، اور اگر وہ مائل نہیں ہوتے تھے، نہیں مانتے تھے، تو آپ ازردہ ہو جاتے تھے، آپ غمگین ہو جاتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ تو خالق کائنات کو، اپنے محبوب کو پریشانی میں جو نہیں دیکھنا چاہتا، اس نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب آپ پریشان نہ ہوا کریں، ہدایت ہم نے واضح کر دی ہے، سب کچھ کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، اب جو چاہے وہ ہدایت حاصل کر لے، جو چاہے انکار کر دے، وہ گمراہی کے راستے پر چلے، آپ اس پر پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ اگر میں چاہوں تو سب کے سب جو ہے وہ مومن ہو جائیں، لیکن یہی وہ دراصل امتحان ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں آخرت میں پوچھا جانا ہے کہ تمہیں عقل، شعور، سمجھ اور سب کچھ عطا کیا تھا، تم نے اسے استعمال کر کے کس حد تک ہدایت کا راستہ اختیار کیا اور کہاں پر گمراہی کا راستہ اختیار کر دیا۔ اسی چیز کی جو ہے وہ پکڑ ہوگی اور اسی چیز کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ہمارا وطن عزیز پاکستان یہ اسلام کے نام پر تشکیل پایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں بر صغیر کے اندر مسلمانوں نے حکومت کی، اور یہاں پر کئی سال حکومت کرنے کے باوجود یہاں مسلمان 100% یہاں کی آبادی نہیں ہوئی، مسلمان اقلیت میں رہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ بعد میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے یہاں پر جو حکومت کو آہستہ آہستہ کمزور کیا گیا، اور یہاں انگریز براجمان ہو گئے۔ آپ یہ ہسٹری میں، تاریخ میں پڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب یہاں سے انگریز جانے لگا تو پھر سوال پیدا ہوا کہ یہاں پر کون حکومت کرے گا۔ چنانچہ مسلمانوں نے جدوجہد کی، کوشش کی، اور وطن عزیز پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے عقائد کے مطابق، اپنی ضرورتوں کے مطابق ہمیں ایک خطہ زمین دے دیا جائے جہاں پر ہم اس اپنی شریعت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت کے ساتھ نظر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خطہ زمین مل گیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ مسلمانوں نے یہاں پر کئی سال حکومت کی، اسپین کے اندر بھی کئی 100 سال حکومت کرتے رہے، لیکن وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی اگر حکومت یا صاحب اختیار لوگ زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے اوپر مجبور کرتے تو یہاں کی آبادی جو ہے وہ 100% مسلمانوں پر مشتمل ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ذمیوں کے، اقلیتوں کے حقوق ہوتے ہیں، ان کی پاسداری کی گئی۔ چنانچہ جو جس مذہب اور دین کو اختیار کرنا چاہتا ہے یا جس پر رہنا چاہتا ہے اسے کھلی آزادی ہے۔ اور اقوام متحدہ کا جو عالمی انسانی منشور ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ہر شخص کو اس کی مذہبی، اس کے عقیدے کی، اس کی عبادت کی ادائیگی کے اندر پورا اس کو حق حاصل ہے کہ وہ جس عقیدے کو اختیار کرنا چاہے، جس دین کو اختیار کرنا چاہے اور جو عبادت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور ایسا ہی مفہوم
ہمارے آئین پاکستان کے اندر بھی موجود ہے، پایا جاتا ہے کہ جس کے مطابق ہر شخص جو ہے وہ اپنے عقیدے اور نظریے کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے اور اس کے مطابق عبادت کر سکتا ہے، عبادت گاہ بنا سکتا ہے اور اس کے اندر اپنی مرضی سے اپنے دین کی رسومات کو ادا کر سکتا ہے اور ان کو بہت زیادہ تحفظ حاصل ہے۔ لیکن کیا پاکستان کے اندر جو اسلام کے نام پر پیدا ہوا ہے، اس کو بنایا گیا ہے، یہ خطہ زمین لیا گیا ہے، یہ قانون بنا دینا، یہ اس کے اندر ایڈیشن کر دینا کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ 18 سال سے کم عمر میں اسلام قبول نہیں کر سکتا، کیا یہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں کہ ایک شخص 15 سال کی عمر میں، میکسیمم 15 سال کی عمر میں، بچی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں، جو بچہ ہے وہ 12 سے 15 سال کی عمر کے اندر بالغ ہو جاتا ہے اور اس پر شرعی طور پر احکامات نافذ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ قانون بنا دیں کہ تو نے جب تک 18 سال کا نہیں ہونا اس وقت تک تم دین اسلام کو قبول نہیں کر سکتے، تو کیا یہ دین کے معاملے کے اندر پھر سب سے بڑھ کر انسانی حقوق کی پامالی کے اندر ہم جرم کے شکار نہیں ہو رہے، مجرم نہیں بن رہے کہ ایک وہ شخص کہ جو عاقل ہے، بالغ ہے، اور ہم اسے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ غیر مسلموں کے جو پریشر اور دباؤ کی وجہ سے ہم ایسے قوانین بنائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے ایک نیا قانون جو ہے وہ تشکیل دیا جا رہا ہے، جس کے اندر اقلیتوں کے حقوق کم اور اسلام کے حقوق کی پامالی زیادہ ہے، جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جو بچہ نہیں ہے، 18 سال یا اس سے زیادہ کا ہے، وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ سیشن جج کے پاس اپنی درخواست جمع کروائے گا اور وہ 7 دن کے اندر اس درخواست کو دیکھے گا اور پھر اس کو طلب کرے گا، بلائے گا اور پھر اسے کہا جائے گا کہ 90 دن تمہیں سوچنے کے لیے دیے جا رہے ہیں، تم اس کے اوپر دوبارہ غور و فکر کرو۔ بھئی ان 90 دنوں کا ذمہ دار کون ہوگا اگر وہ اس 90 دنوں کے اندر ہی فوت ہو جاتا ہے اور آپ اسے اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں دے رہے؟ ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے اور آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے لیے سوچ بچار کرو اور اس کے بعد پھر تم ہمارے پاس آنا اور پھر تمہیں ہم سرٹیفکیٹ دیں گے، تاکہ اس کے اندر کیا جو چیز ہے وہ رکھی کیا گئی ہے کہ کوئی کیا زبردستی تو اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر رہا، صرف اس چیز کو اپلائی کرنے کے لیے اس طرح کی جو ہے نا حربے استعمال کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری اس میں یہ بھی شک موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ ملوث پایا گیا کہ جو اس کو اسلام کی طرف مائل کر رہا ہے یا مجبور کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے 5 سے 10 سال قید کی سزا کا بیان ہے۔ اور پھر اگر اس کی کوئی شادی کرواتا ہے اور اس کا نکاح کرواتا ہے تو نکاح خواہ کو 3 سے 5 سال کی یا 3 سال کی سزا کا جو اس کے اندر بیان ہے کہ اگر اس نے شادی کری، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی جو ہے وہ مسلمان ہو جاتی ہے، اسلام قبول کر لیتی ہے اور اس کو کچھ عرصے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے اور اس کے ساتھ کوئی نکاح بھی نہ کرے تاکہ وہ پھر رل کر جو ہے وہ اپنے فیصلے پر مجبور ہو جائے کہ وہ واپس چلی جائے، کیا پاکستان جو ہے یہ اس قسم کے قوانین بنانے کے لیے بنایا گیا تھا کہ کسی کو اسلام؟ ایسے قوانین غیر مسلموں کے بھی ملکوں کے اندر نہیں ہیں
ہر شخص کو شخصی آزادی حاصل ہے، دین کو تبلیغ کرنے کا بھی اختیار ہے، اور پھر اس کے مطابق جتنی بھی آگے چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ لیکن دین اور نظریے کی بنیاد کے اوپر وطن عزیز پاکستان جو تشکیل دیا گیا تھا، اس کے اندر ایسے قوانین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن کا کوئی نہ اسلام کے حق کے اندر، نہ ہی اسلام کی جو ہے نا وہ اشاعت کے اندر کوئی کردار ہے، بلکہ الٹا اسلام قبول کرنے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر آپ اس سے ہٹ کر سوچیں تو انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ یہاں انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی خاموش ہیں، این جی اوز بھی خاموش ہیں، اور کسی کے کوئی حق کا کوئی لحاظ نہیں ہے اور کوئی پاس نہیں ہے کہ ایک شخص جو اپنی مرضی کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، آپ اس کے اوپر کس قدر قید و بند اور شرائط عائد کر رہے ہیں، اور جو اس کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے اس کو بھی مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اس کا ساتھ نہ دے۔ کیا دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ ایسا کوئی قانون بھی نہیں بننا چاہیے۔ اس میں امت مسلمہ کے نوجوانوں، بزرگوں، طلبا، اس میں ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اس حق کی آواز کو بلند کرنا ہے کہ ہم کسی ایسے قانون کو تسلیم نہیں کریں گے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہو۔ کہ ایک بچہ جب شرعی اعتبار سے 12 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں حد بلوغ کو پہنچ گیا ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی اسلام قبول نہیں کر سکتے، آپ اس کی ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ اسی دوران ہی وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا جو جرم ہے یا اس کا گناہ ہے وہ کس کے سر ہوگا؟ اس کے ساتھ ظلم یا زیادتی نہیں ہے؟ کیا اس کے ساتھ یہ انصاف ہے کہ آپ اسے اسی دین کے اوپر، جس دین کے اوپر بھی ہے اسی کے اوپر مرنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، یا اسی کے اندر وہ مزید دن گزارنے کے لیے آپ مجبور کر رہے ہیں؟ کہ ایک ایک لمحہ ایک قیمتی ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی سیرت اور دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہمارے پاس تو ایسے وہ مسائل بھی آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کاغذی کارروائی کرنی ہے، آپ نے ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ایشو کرنا ہے، اس کو بھی آپ بعد میں کریں، پہلے اس کو کلمہ طیبہ پڑھا کر اسلام کے اندر داخل کریں۔ اور باقی رہا یہ معاملہ کہ کوئی کس نیت کے ساتھ کرتا ہے، کیا اس کے موٹیوز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے۔ یہ یہاں پر اللہ اور اس کے بندے کے درمیان معاملات ہیں، آپ کو اس کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ظاہر کے اوپر حکم لگتا ہے، باطن کے اندر جو دل کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے بھید جانتا ہے، وہ کس مقصد کے لیے کر رہا ہے۔ اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ کوئی کر رہا ہے تو پھر اللہ وہ اجر پائے گا، اور اگر کوئی بدنیتی ہے تو بدنیتوں کا انجام جو ہے وہ برا ہوتا ہے، اس سے وہ خود نمٹ لے گا۔ لیکن ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اس حوالے سے کوشش کی جائے کہ کوئی بھی ایسا اصول، ضابطہ، قانون نہ بنایا جائے جو شریعت کی روح کے منافی ہو، جو اسلام کو تقویت دینے کی بجائے، وگرنہ اس سے کوئی اسلام کو نقصان تو نہیں، لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ جو قوانین غیر مسلموں نے ہی نہیں بنائے ہوئے، ہم ان قوانین کو بھی اپنے اوپر نافذ کر کے اپنے عوام کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر ان کے حقوق انسانی کو بھی پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی بھی آخرت تباہ کر رہے ہیں اور دوسروں کی بھی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ پھر ستم بالا ستم یہ ہے کہ یہ اس ملک میں ہونے جا رہا ہے کہ جو اسلام کے نام پر پیدا ہوا تھا، بنایا گیا تھا، تشکیل پایا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں عمل کرنے کی